السلام علیکم ناظری، خالد سپورٹس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کرسٹیانو رونالڈو کے سعودی عرب آنے سے کیا کچھ بدل سکتا ہے؟ پرتگال کے معروف فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے اپنے کریئر کے آخری مرحلے میں مشرق وسطی کی راہ لی ہے، اور یہ ان کے لیے کسی جیک پاٹ سے کم نہیں۔ رونالڈو کا سعودی عرب کے فٹ بال کلب النصر کے ساتھ سالانہ 200 ملین یورو کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے نے انہیں فٹ بال کی تاریخ کا سب سے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے والا کھلاڑی بنا دیا ہے۔ 37 سال کی عمر میں پروفیشنل فٹ بال میں کھلاڑیوں کی قدر کم ہونے لگتی ہے، لیکن کرسٹیانو رونالڈو کو اپنی برانڈ ویلیو کا بخوبی اندازہ ہے، اور وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ قطر میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ کے میچز میں وہ اپنی ٹیم کے لیے زیادہ مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مہنگی ترین ڈیل کر ڈالی۔ درحقیقت سعودی عرب کے فٹ بال کلب کے ساتھ رونالڈو کے معاہدے کو بڑے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ مشرق وسطی کے کھیلوں کے تجزیہ کاروں کے مطابق اس ڈیل نے دنیا کے معروف فٹ بال کھلاڑیوں کے لیے سعودی عرب اور قطر جیسے مشرق وسطی کے ممالک کا راستہ کھول دیا ہے۔ ان ممالک کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، اور وہ ان بڑے کھلاڑیوں پر اپنا پیسہ لٹانے کی حکمت عملی پر کام کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ ورنہ کب کس نے سوچا ہوگا کہ مانچسٹر یونائیٹڈ، ریال میڈرڈ اور یووینٹس جیسے کلبوں کے لیے کھیلنے والے رونالڈو فٹ بال کو الوداع کہنے سے پہلے سعودی عرب اور قطر چلے جائیں گے۔ سنہ 1970 کی دہائی میں سعودی عرب اسی طرح دنیا بھر سے آئل انجینئرز اور بلیو کالر پروفیشنل ورکرز کو راغب کر رہا تھا۔ اس وقت خلیجی ممالک میں فٹ بال اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا، لیکن اس وقت بھی سعودی عرب کے الہلال کلب نے دنیا بھر کے فٹ بال شائقین کو حیران کر دیا تھا۔ 1970 کے عالمی چیمپئن ریولینو نے آغاز کیا۔ 1970 میں برازیل کی ٹیم تیسری بار عالمی چیمپئن بنی۔ معروف کھلاڑی پیلے کے ساتھ اس ورلڈ کپ میں حصہ لینے والے ریولینو نے اپنے 16 سالہ طویل کریئر کے بعد سعودی عرب کے الہلال کلب کو جوائن کیا تھا۔ میکسیکو میں ورلڈ کپ جیتنے والی برازیلین ٹیم کو ڈریم ٹیم کہا جاتا ہے۔ ریولینو، جو اس ٹیم کے سٹار تھے، انہوں نے سنہ 1978 میں الہلال کے ساتھ 3 سال کا معاہدہ کیا۔ برازیل کی ٹیم میں اٹیکنگ مڈفیلڈر کے طور پر کھیلنے والے ریولینو کو اس وقت روکنا مشکل تھا جب وہ اپنے بائیں پاؤں سے اینگل بنا کر شاٹس کھیلتے تھے۔ وہ خلیجی ممالک میں بھی بہت کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے سعودی پروفیشنل لیگ کا ٹائٹل بھی جیتا اور مجموعی طور پر 39 گول سکور کیے۔ تو ظاہر ہے کہ رونالڈو کو جس پرکشش پیشکش نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اس نے ان سے پہلے بھی کئی کھلاڑیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ جب میں خود مئی سنہ 2012 میں انڈیا سے قطر شفٹ ہوا تو اسی وقت قطر کے مقبول ترین کلب الصاد نے راؤل گونزالیز کو سائن کیا۔ راؤل ہسپانوی فٹ بال کی تاریخ کے مشہور ترین کھلاڑیوں میں سے ایک رہے ہیں۔ راؤل کی وجہ سے فٹ بال اچانک قطر میں مزید توجہ کا مرکز بن گیا، اور صرف ایک دہائی بعد قطر نے ورلڈ کپ کی میزبانی کی۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک توجہ مبذول کرانے کے لیے ایسے معاہدے کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قطر اور سعودی عرب جیسے ممالک نہ صرف کھیلوں کی سہولیات کو بہتر بنا رہے ہیں، بلکہ اپنے کلبوں میں ورلڈ کلاس کھلاڑیوں کو سائن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلے بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ جب سعودی عرب میں تیل کے ذخائر پائے گئے تو اس وقت مشرق وسطی کا یہ ملک دولت سے مالا مال سمجھا جانے لگا، لیکن جب قطر نے اپنے شمال مشرقی علاقے میں قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کیے تو اس کی دولت میں بھی تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ اس کے بعد وہ یورپ اور انڈیا جیسے ممالک کو LNG گیس بیچ کر دنیا کی معاشی طاقتوں میں شامل ہو گیا۔ قطر کے موجودہ حکمران امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی خود بھی فٹ بال کے شوقین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قطر نے فرانسیسی کلب پیرس سینٹ جرمین PSG کی ملکیت حاصل کر لی ہے، جس میں جدید فٹ بال کے لیجنڈز لیونل میسی، نیمار اور کائلین ایمباپے کھیلتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہوگا؟ دوسری جانب 5 بار کے بیلن ڈی اور جیتنے والے کرسٹیانو رونالڈو نے معیار پر پیسے کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے بھاری رقوم کے سامنے یورپ کے بہترین کلبوں کی پیشکش ٹھکرائی ہے۔ یقیناً وہ سعودی عرب کی فٹ بال کی تاریخ میں
ایک روشن ستارے کے طور پر رونما ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی وابستگی سے سعودی فٹ بال خطے کی فٹ بال کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ ان سے پہلے سنہ 1994 کے ورلڈ چیمپئن روماریو اور برازیل کے بیبیٹو کی جوڑی بھی کافی رقم لے کر سعودی عرب پہنچی تھی، لیکن وہ وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرے۔ لیکن ان کی موجودگی سے کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور ہوتا ہے۔ جب بڑے کھلاڑی کلب میں شامل ہوتے ہیں تو برانڈنگ اور اشتہار بازی کا کھیل بڑا ہو جاتا ہے۔ مشرق وسطی کے ممالک کے کلبز بھی بڑے کھلاڑیوں سے معاہدہ کر کے مغربی ممالک کے ساتھ کاروباری نیٹ ورک بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔